اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصوم قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی، لہٰذا آج پھر ہم قرآن اور دعا کا ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں آپ کے درمیان، اور آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سوالوں کے جواب دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد علی زیدی صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. تو قبلہ، کل کی گفتگو جہاں سے رکی تھی آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. لہٰذا آج کا قبلہ سے جو پہلا سوال ہمارا وہ یہ ہے کہ دعا کے آداب بیان فرمائیں. اچھا سوال ہے. جب ہم دعا کریں بارگاہ الہی میں تو اس کا ادب اور لحاظ رکھنا چاہیے کہ کیا آداب ہیں، کیا طور طریقے ہیں. ہر چیز کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، ویسے دعا کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہے آداب کی صورت میں جو ذکر کیا گیا ہے روایات کی روشنی میں اور آیات قرآن کی روشنی میں. جیسا کہ ابھی گزشتہ دو جو ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی ہیں قرآن اور دعا کے سلسلے میں، کافی آداب اس میں ذکر کیے گئے ہیں. مطلب کس طرح سے پیغمبروں نے دعا کی، قرآن میں آیات کے ثبوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی باتیں، عملی طور پر کس طرح سے دعا کی اور کس طرح سے دل اور خلوص سے دعا کی. مثلا جناب ابراہیم اور اسماعیل کی دعا دل میں انہوں نے دعا کی تھی، کیونکہ اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مخفی طور پہ دعا کی جائے. دعا بہت ضروری نہیں کہ چلا کے چیخ کر کے یا برملا دعا کی جائے، بلکہ مخفی طور پر دعا کی جائے. تو دل میں انہوں نے کہا تھا پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے خانہ کعبہ کی تعمیر میں. تو دل کی بات مطلب کہ پروردگار جو دل کی بات سن لیتا ہے تو زبان کی بات وہ تو بدرجہ اولا. تو مطلب یہ کہ لیکن بہتر طریقہ کیا بتایا گیا کہ انسان خفیہ طریقے سے چھپ کر کے یا خاموش آواز میں، کم آواز میں، آہستگی کے ساتھ، خلوق کے ساتھ دعا کرے. یہ آداب دعا میں سے ایک ادب ہے. اول ترین تو آداب میں ہی چاہیے کہ انسان کو کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے شروع میں، کیونکہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ سے آغاز کیا جاتا ہے ہمارے یہاں تاکہ اس کی برکتیں شامل حال ہو جائیں. اور کیونکہ بسم اللہ بھی ایک قرآن کی عظیم آیت ہے، کل قرآن کا نچوڑ ہے بسم اللہ میں. تو ہم جیسے ہر کام میں بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہیں، ویسے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا میں بھی بسم اللہ پڑھیں اور اس کا آغاز بسم اللہ سے کریں. جیسا کہ دعاؤں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی رہتی ہے تو اس کی بھی برکتیں دعا میں شامل حال ہوتی ہیں، کیونکہ جو بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے، اور بسم اللہ سے جس کام کا آغاز ہوتا ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. اس طرح کی روایتیں ہمارے پیش نظر ہیں اور کل قرآن کا نچوڑ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سے مربوط ہے ہم لوگ کی گفتگو. تو ہم اپنے کام کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اسی سے ہم دعا کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، اس کو ہم شامل کر لیں اپنے دعا کے آداب میں. اس کے علاوہ دعا کے آداب میں سے کہ دعا کے شروع اور آخر میں صلوات پڑھی جائے محمد محمد علیہ السلام پر. خود صلوات بھی ایک دعا ہے. آپ غور کیجئے کہ پروردگار محمد علیہ محمد پر نزول رحمت فرما. تو یہ دعا ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ یقیناً قبول ہوگی. محمد علیہ محمد پر رحمت کا نزول کی دعا کوئی کر رہا ہو، اور یہ عمل بھی ایسا ہے کہ جس میں خود پروردگار بھی شامل ہے درود و سلام پڑھنے میں، اس کے ملائکہ بھی شامل ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی خود پروردگار اور اس کے ملائکہ محمد علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب سے بھیج رہے ہیں اور کب تک بھیجتے رہیں گے. آپ غور فرمائیں. پھر مطالبہ صاحبان ایمان سے بھی کہ تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو. یعنی یہ بھی ایک دعا کا مطالبہ ہے کہ محمد علیہ محمد کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان پر نزول رحمت فرمائے. تو آداب دعا اور اس کی قبولیت کے لیے یہ بہتر ہے کہ انسان شروع میں بھی صلوات پڑھے اور آخر میں بھی صلوات پڑھے. جب صلوات جیسی دعا قبول ہو جائے گی تو اس کے کیا کہتے ہیں اس کے حصار میں جو دعا جائے گی وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی.
اس کے علاوہ اللہ کی حمد و ثنا بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ دیکھیے کسی سے بھی ہم کوئی چیز طلب کرتے ہیں، انسانی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے جو ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے یا ہمارے خیال رکھتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اس کی تعریف کرتا ہے انسان۔ تو جو ہمارا سب کچھ خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی ہم حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں، گزشتہ نعمتوں کا اعتراف کریں، پھر اس سے ہم دعا مانگیں، دعا طلب کریں۔ تو آداب دعا میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم پروردگار کی حمد و ثنا بجا لائیں، اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کی تعریف کریں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ حمد کرنے والے کی حمد و ثنا سنتا ہے، یہ کہا جائے کہ جو حمد و ثنا کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ اس کے علاوہ دعا ایسے رسمی طور پہ نہیں ہونی چاہیے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دل سے دعا کرے انسان، دل و دماغ کو حاضر ناظر رکھ کے، حضور ذہنی کے ساتھ، قلبی حضور کے ساتھ، یعنی دل سے انسان وہاں موجود ہو، خالی جسم اس کا موجود نہ ہو بارگاہ الہی میں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، نہیں، دل بھی اس کا لو لگا رہا ہو پروردگار سے، یعنی خلوص کی منزل ہو، یعنی دل سے دعا کر رہا ہو، گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہو، اور بھرپور اس کی توجہ ہو دعا کرنے میں۔ یعنی کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں رسماً، عادتاً دعا کر رہے ہیں، یہ ادب تھوڑی ہے، ایک طرح کا مذاق ہے۔ عادتاً دعا نہیں کرنا ہے کہ عادت ہے دعا کرنے کی اس لیے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ دل لگا کے دعا کیے جائے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان دل و دماغ سے حاضر ہو اور حضور قلبی و ذہنی کے ساتھ دعا کرے، یہ آداب میں ذکر ہوا ہے۔ تکرار ہر چیز میں اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ کو دعا میں تکرار پسند ہے۔ بار بار بندہ میری بارگاہ میں آئے، گڑ گڑائے، دعا کرے، تضرع و زاری کرے، گریہ و بکا کرے اور فریاد کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو آنسوؤں کے سائے میں جو دعا ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، گریہ و بکا کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو گریہ و زاری کرتے ہوئے اگر دعا کرے انسان تو مستجاب ہونے کے بھی بڑے اس کے قوی امکانات ہیں، کیونکہ جب انسان روتا ہے تو اس کا دل و دماغ حاضر ہوتا ہے، دل سے دعا کر رہا ہوتا ہے رونے والا تو مذاق نہیں کر سکتا، وہ سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے۔ تو گریہ و زاری کے کرتے وقت انسان، یعنی دعا بحال گریہ و زاری ہو، گریہ و زاری کی حالت میں دعا ہو، یہ بھی آداب میں اچھا ادب مانا گیا ہے، اس انداز سے دعا کرے انسان۔ اس کے علاوہ تکرار، یعنی بار بار دعا کرے، یعنی کہ ایک بار دعا کرے تھک گئے یا مایوس ہو گئے، نہیں، جب بھی موقع ملے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور خلوص نیت کے ساتھ دعا کرے، تکرار کرے، اصرار کرے، مثلا بار بار، جیسے ہم اپنے والدین سے اصرار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے اصرار کرتے ہیں کہ یہ چیز دلا دیجئے، وہ چیز دلا دیجئے، آخر میں یا ہمارے بچے ہم لوگوں سے اصرار کرتے ہیں وغیرہ کہ یہ چیز دلا دیجئے، تو آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو جب اللہ سے ہم بار بار اصرار کریں گے، تکرار کریں گے اپنی دعا کی، کہیں گے پروردگار عطا کر دے، عطا کر دے، اس کا فضل و کرم انشاءاللہ شامل حال ہوگا، رحم و کرم اس کا ہمارے شامل حال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بار بار دعا کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پروردگار چاہتا ہے کہ تکرار کی جائے، بار بار دعا مانگی جائے، یعنی مجھ سے رابطے میں رہے بندہ، ادھر ادھر نہ جانے پائے، بھٹکنے نہ پائے، راہ راست پر ہے۔ تو اس کے علاوہ دعا کے آداب میں سے ایک طہارت بھی ہے، بہت اچھی چیز ہے، انسان پاک و پاکیزہ ہو کر کے اس کی بارگاہ میں آئے، سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے کلام کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، وہ سب کا خالق ہے، رب کائنات ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اس کی بارگاہ میں بطہارت جائے تو دعا کی تاثیر بڑھ جائے گی انشاءاللہ، قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو آداب دعا میں سے یہ ہے کہ بطہارت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے انسان۔ اس کے علاوہ ذکر نعمت خدا کا اعتراف کرے، ذکر نعمت خدا کرے، یعنی جو اس نے گزشتہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اعتراف بھی تو کرے کہ پروردگار تو نے یہ نوازا، یہ نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں سب کچھ دیا، تیرا شکر ہے پروردگار، مزید یہ عطا فرما دے، تیرا احسان ہوگا، تیرا کرم ہوگا۔ تو آداب دعا میں سے یہ بھی کہ ہم ذکر نعمت کریں، جو گزشتہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کا اعتراف کریں، اعتراف نعمت سے بھی نعمتیں بڑھتی ہیں، اقرار نعمت سے بھی نعمتیں بڑھتی ہیں، شکران نعمت سے بھی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ یہ سامعین بھی برابر ماشاءاللہ سے سن رہے ہیں اور
امید ہے کہ استفادہ کریں گے. کوئی رسم تو ادا ہو نہیں رہی ہے، بلکہ بے شک لوگ دین کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ پیغام قرآن و اہل بیت لوگوں تک پہنچ جائے، سیرت معصومین لوگوں تک پہنچ جائے نبا فاؤنڈیشن کے تحت. اس کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی دعا کے آداب میں سے ایک یہ عمل ہے کہ انسان صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرے. دوسروں میں بڑی گنجائش ہے. اچھا، کنڈیشن بھی نہیں ہے کوئی کہ دوسرے میں کس قوم کا انسان ہو. پاس پڑوس کے لیے دعا کہا کہ پڑوسوں کے لیے دعا کرے انسان. تو پڑوسی تو ہر قسم کا ہوتا ہے، ہر قوم کا ہوتا ہے. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. یہ کیا پیارا دین ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ بلا تفریق پڑوسیوں کے لیے دعا کرے انسان. خود شہزادی کونین کا عمل ہمارے سامنے ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب مادہ گرامی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور دعائیں آپ کر رہی تھیں لیکن اپنے لیے دعا نہیں کی، تو شہزادی سے سوال کیا امام حسن مجتبیٰ نے کہ مادر گرامی آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی، سب کے لیے دعا کی. تو شہزادی نے کیا فرمایا تھا؟ جس یہ فرمایا تھا کہ پہلے پڑوسی ہے، اس کے بعد گھر والے ہیں. تو پڑوسیوں سے دعا کرنے سے فرصت ہی نہیں ملے کہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں. تو پڑوس میں ہر قسم کا انسان ہوتا ہے. یہ تو نہیں نا کہ سب مسلمان ہیں، سب مومن ہیں، نہیں، ہر قسم کا انسان ہوتا ہے. تو پڑوسی میں کامن پوائنٹ پہ دعا ہے پڑوسیوں کے لیے کہ سب کے حق میں دعا کی جائے. یہ دعا کے آداب میں سے ایک عمل ہے. خالی اپنے لیے نہیں کہ صرف پروردگار ہمیں نواز دے. یہ پڑوسی صحت مند رہیں، ٹھیک رہیں، حالات سازگار رہیں، بلاؤں میں گرفتار نہ ہوں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں، سب کے رزق میں برکت ہو. تو جب انسان سب کے لیے دعا کرے گا تو اپنے آپ اپنے لیے اس کے پروردگار اس کا خیال کرے گا. تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حق میں بھی دعا کرے. اس کے علاوہ اجتماعی طور پہ اگر دعا کی جائے، کیونکہ ایک انفرادی طور پہ انسان دعا کرتا ہے کہ باجماعت، جیسے مثلاً فرادہ نماز پڑھ رہا ہے انسان جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تاثیر اور ثواب زیادہ ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ثواب. تو ایسے دعا کا بھی اثر بڑھ جاتا ہے. مگر باجماعت دعا کی جاتی ہے یا کوئی ایک انسان دعا کر رہا ہے، بہت سا اجتماع ہے، سب آمین کہہ رہے ہیں، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے. کہتے ہیں الہی آمین، الہی آمین، پروردگار قبول کر لے، پروردگار قبول کرے. آمین کا کیا مطلب ہے؟ الہی آمین کا کیا مطلب ہے؟ پروردگار ہم سے اس عمل کو قبول کر لے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے. تو قبولیت دعا میں، یا یوں کہا جائے کہ آداب دعا میں سے ایک مؤثر چیز ہے اجتماعی طور پر دعا کی جائے. بہت اچھا اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ بعض جماعت کئی لوگ دعا کر رہے ہیں، کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی، کسی ایک کی آمین قبول ہوگی تو سب کے حق میں انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ تقاضا ہے آداب میں سے کہ انسان دعا سب کے لیے کرے اور لوگ آمین کہنے والے ہوں، اجتماعی طور پہ دعا ہو، یعنی سب لوگ مل کے دعا کریں، دعا کا اہتمام کیا جائے. جیسے مثلاً ہم خیر و برکت کے لیے دعا رکھتے ہیں، دعائے کمائل رکھتے ہیں گھر میں، حدیث قصہ رکھتے ہیں، دعائے توسل کا اہتمام کرتے ہیں. تو عموماً کیا ہوتا ہے، باجماعت دعائیں ہوتی ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مومنین کو مدعو کیا جاتا ہے، اور آمین کہنے والوں جب زیادہ ہوتے ہیں تو قبولیت کا بھی امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو کل ملا کے یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دعا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ذکر حاجت بھی کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک عمومی دعا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اس چیز کا نام ظاہر کیا جائے اللہ کی بارگاہ. جس چیز کے لیے ہم دعا کریں، دعا کے آداب میں سے کہ اس چیز کا ذکر حاجت کریں، حاجت جو بیان، جس حاجت کے لیے ہم دستبہ دعا ہیں، ہاتھوں کو بلند کیا ہے، اس کا ذکر کیا جائے. یہ بھی آداب دعا میں سے ایک دعا ہے، آداب دعا میں سے ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے. اس کے علاوہ جب دعا کرے تو ہاتھ بلند کر کے دعا کرے، یہ بھی آداب دعا میں سے. ایک تو یوں ہی انسان ہاتھ چھوڑے ہوئے تب دعا کر رہا ہے، یا ہاتھ باندھے تب دعا کر رہا ہے. ایک انسان ہے کہ ہاتھ بلند کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس میں بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، کوئی کسی انداز سے بلند کرتا ہے، کسی انداز سے. آپ نے دیکھا ہوگا نہ دعا قنوت پڑھتے ہیں لوگ، اس طرح سے لوگ ہاتھ بلند کے، اس کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ہم ایسے کریں یا ایسے کریں. بھائی ایک طریقہ تو یہ کہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو اگر وہ دے رہا ہے تو ہم جب دعا اس سے ہاتھ میں اپنی چیز لیں گے تو ایسے کر کے لیں گے، اس طرح سے لیں گے، یا اس طرح سے لیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جو اس طرح سے لیں گے تو چیز گر جائے گی، اور اس طرح سے لیں گے تو باقی رہے گی. تو اگر ہم اللہ سے دعا کریں، کچھ مانگ رہے ہیں، وہ عطا کرے گا،
تو وہ محفوظ رہ جائے، گر نہ جائے. یہ ہاتھوں میں ہاں بن تو جائے. ہاں لوگ سوچتے ہیں کہ ہتھیلیوں پہ نظر رکھنا ہے، تو ہتھیلیوں پہ نظر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہم اس طرح سے کر لیں، تہذیب بھول جائیں، ادب بھول جائیں. اس کا ادب یہ ہے کہ چہرے کے سامنے ہاتھ رہیں، دعائے قنوت میں مثلاً، تو پھر کیا کہنا ہے، چہرے کے سامنے ہاتھ رہیں، ہتھیلیوں پر نظر رہے، تب دعا کریں انسان. یہ ادب میں شامل ہے. اور ایک ادب یہ ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اگر دعا قبول بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے تو حدیث میں ہے کہ اگر بعد دعا اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا، سر اور چہرے کے اوپر، تو رحمت خداوندی شامل حال ہوتی ہے، رحمت پروردگار شامل حال ہوتی ہے. تو آداب دعا میں سے ایک یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی جائے، دعا کے بعد سر اور چہرے کے اوپر ہاتھوں کو پھیرا جائے. آخر کلام میں اس سوال کے عرض کیا جائے کہ دعا سے پہلے صدقہ اگر نکالا جائے تو دعا مؤثر ہوتی ہے. آداب دعا میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم دعا کرنے سے پہلے راہ خدا میں صدقہ دیں، اور قبولیت کے امکانات بھی اس سے بڑھ جاتے ہیں اگر ہم راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں. تو ان تمام امید ہے کہ ناظرین ان باتوں کا خیال رکھیں گے آداب دعا کا، اور ان آداب کے ساتھ دعا بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. ہر چیز کا کیونکہ سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، تو یہ دعا کے آداب ہے. بہت اچھا سوال تھا آپ کا، ماشاء اللہ. قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ دعا قبول ہونے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہے؟ کئی چیزیں ذکر ہوئی ہیں جو دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں. عموماً لوگ دھیان نہیں دیتے اس چیز کی طرف کہ دعا کر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وجہ کیا ہے قبول نہ ہونے کی، مایوس ہو جاتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر پیش نظر رہے گا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تو انسان ان چیزوں کی احتیاط کرے گا، نہیں انجام دے گا ان کو. جیسے مثلاً گناہ ہے، گناہ اگر انسان کرتا ہے پے در پہ اور نادم نہیں ہے اپنے گناہوں کے اوپر، تو دعا کرتا رہے لاکھ، اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. گناہوں سے بچنا چاہیے. رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ گناہ ہے. اس کے علاوہ مال حرام سے اگر استفادہ کر رہا ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. مال حرام سے استفادہ کر رہا ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. مثلاً لقمہ حرام استعمال کر رہا ہے انسان تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. روایات میں کہ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی اگر لقمہ حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے، اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں. تو دعا کر رہا ہے اس دوران آدمی، دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس ہو جاتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ دھیان دینا چاہیے کہ کس وجہ سے، سبب کیا ہے دعا کے قبول نہ ہونے کا. تو بہت سے جو اسباب ہیں دعا قبول نہ ہونے کے، اس میں سے ایک سبب ہے لقمہ حرام، مال حرام کا استعمال. مال حرام سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. کئی طرح سے مال حرام ہو جاتا ہے، بہت کی ایک اپنی تفصیلات ہیں، موقع نہیں کہ یہاں ذکر کیا جائے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، رشوت کے ذریعے سے مال حرام ہو جاتا ہے، یا اپنی ڈیوٹی انجام نہ دینے کی وجہ سے جو ہم مال استعمال کرتے ہیں حرام ہو جاتا ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسا رزق استعمال کر رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں مال میں، تاکہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بنے. گناہ کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو خود مولا کائنات نے دعائے کمیل میں اس کے جملے ہیں، دعائے کمیل کے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں، دعا کو وہاں تک پہنچنے میں اور اس سے روک دیتے ہیں. تو لہٰذا ان گناہوں کی طلب مغفرت کی گئی. تو ایک مولا امام معصوم ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ سلیقہ سکھا رہے ہیں. مثلا جناب کمیل کو دعا تعلیم کی گئی ہے، اور ان کو کہاں سے ملی؟ جناب مولا کائنات کو جناب خضر سے. یہ اصل میں جناب خضر کی دعا ہے جو مولا کائنات تک آئی. مولا کائنات نے جناب کمیل کو یہ دعا تعلیم فرمائی تاکہ وہ مشکلات سے نجات حاصل کر لیں. اس کے علاوہ ظلم و ستم کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانا، اور پھر ہم دعا بھی کر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم بھی کر رہے ہیں. ظلم بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ظلم ہوتا ہے، زبان سے بھی ظلم ہوتا ہے، حق تلفی کر کے بھی ظلم ہوتا ہے، عدالت کا خیال نہ رکھ کے بھی ظلم ہوتا ہے، الگ الگ انداز سے ظلم ہوتا ہے. انسان کو غور کرنا کسی چاہیے. طریقے سے بھی انسان ظلم کرے تو دعا کسی قسم کا بھی ظلم کرے گا تو دعا قبول ہونے میں رکاوٹ بنے گا. اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی، انسان نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہا ہے، تو کیسے ہوگا؟ کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے. خود اس نے حکم دیا ان کی اطاعت کرنے کا، حالانکہ انسان نافرمانی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے قرآن کے خلاف بات جا رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف بات جا رہی ہے.
تو اللہ کی نافرمانی سے جیسے بچتا ہے انسان، ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے، خدا اور رسول علیہ رسول کی نافرمانی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جہاں رسول علیہ رسول کی نافرمانی بھی قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتی ہے، ایسے ہی یہ بھی والدین کی نافرمانی بھی قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتی ہے۔ والدین کو ناراض کر کے انسان چاہے کہ دعا قبول ہو جائے، نہیں ہوگی، بلکہ ان کو راضی رکھ کے، ان کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے دعائیں قبول کرائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے قطع رحم، جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مثلا عزیز و اقارب سے رابطے کو منقطع کر دینا، سلام دعا نہ رکھنا، ان سے خیریت نہ لینا۔ لاکھ مصروفیت ہو آپ کی، لیکن ہمیں اسی زندگی میں تو وقت نکالنا ہے۔ قطع رحم کے لیے ہم الگ سے زندگی ملے گی؟ تو مصروفیت ہے، آپ کم سے کم فون کر کے ہی خیریت لے سکتے ہیں، سلام دعا کر کے خیریت لے سکتے ہیں۔ تو قطع رحم عزیز و اقارب سے یا ان کا خیال نہ رکھنا، ان کی کمک و مدد نہ کرنا، یہ بھی دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، آدمی سوچتا بھی نہیں، بس شکایت کر دیتا دعا قبول نہیں ہو رہی، بہت ساری وجوہات ہے یہ نہیں۔ تو اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاں کہ قرآن میں بھی ذکر ہے امر معروف کا اور نہی عن منکر کا، بہت تاکید آئی بار بار، اور خود ائمہ معصومین نے بھی، رسول نے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنے کو چھوڑ دینا، یہ بھی دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب بنتا ہے کہ انسان معاشرے میں دیکھ رہا ہے خرابیاں پھیل رہی، برائیاں پھیل رہی، لیکن روک نہیں رہا ہے، خاموش ہے، خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، نہ نیکی کی ہدایت کر رہا ہے نہ برائی سے روک رہا ہے۔ وہی جملہ کہ ہم سے کیا مطلب؟ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو مطلب کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہے یہ خالی امر بالمعروف نہی عن المنکر مولویوں کا کام تھوڑی ہے صرف، بلکہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ قرب دین کیا مولویوں کے لیے آئے خالی ہیں؟ آپ خود بتائیے درغام صاحب، کیا صرف مولویوں کے لیے قرب دین آئے ہیں؟ نہیں، سبھی کے لیے قرب دین آئے ہیں، جو بھی کلمہ گو ہے سب کے لیے قرب دین ہے، جو بھی صاحب اسلام ہے، صاحب ایمان ہے، سب کے لیے اس پر عمل کرنا واجب العظیم ہے، جسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ اگر یہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، معاشرہ بھی بگڑے گا اور دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو دعا بھی انشاءاللہ قبول ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے اور معاشرے میں بھی سدھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک قبولیت دعا نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے، آخر میں اگر عرض کیا جائے کہ نماز کو ہلکا کرتے ہیں بعض لوگ، بھی جاتے ہیں پروردگار سے دعا بھی قبول ہو جائے، تو نماز کو سبک یا ہلکا سمجھنے والے کی بھی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سبب یہ بھی ہے دعا قبول نہ ہونے کا، نماز کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھائی سیرت معصومین، ہم معصومین کے ماننے کا دم کرتے ہیں، مولائی ہونے کا دم بھرتے ہیں، تو کیا ہم امام علی کا عمل نہیں دیکھ رہے ہیں، امام حسین کا عمل نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے انہوں نے جنگ کی حالت میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا ہے، نماز کو نہیں ترک کیا ہے، نماز کو چھوڑا نہیں، ہلکا نہیں سمجھا۔ کسی نے مولا علی سے کہا کہ مولا جنگ کا وقت ہے، آپ نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا اسی کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا سمجھ رہے ہو، یہ کہاں کے لیے جنگ ہو رہی ہے؟ تو ان میں ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر آئیے کربلا میں دیکھیں آپ، وہاں تیروں کی بارش ہے، وقت ظہر ہے، اول وقت ہے، اصحاب کی تمنا کہ مولا آخری بار آپ کی اقتداء میں چاہتے ہیں نماز ادا کر لیں۔ تو مولا نے کیا دعا بھی دی کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے، دعا بھی ہے کہ نہیں، مسلمین میں تمہارا شمار ہو۔ تو ایسے اصحاب، ایسے چاہنے والے، ایسا موقع نہیں، جنگ کے ہنگامی حالات میں بھی نماز کو ہلکا نہیں کیا ہے، اس کی اہمیت بتائیے، تیروں کی بارش میں نماز پڑھ کے کتنی اہمیت ہے۔ تو اگر ہلکا ہم سمجھیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بہت اچھا سوال تھا آپ کا، بہرحال یہ اس طرح کے موانع، اور بھی بہت سے موانع ہیں جو مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ دعا اور حجت خدا کا کیا رابطہ ہے؟ اس کا بھی دیکھیے گہرا تعلق ہے، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنا اور ہے، وسیلے کے ساتھ دعا کرنا اور ہے، کیونکہ رسول ہوں یا آل رسول، اللہ نے ان کو وسیلہ قرار دیا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ یہ ہمارے بہت سے شفاعت کے لیے وسیلہ ہیں، ہمارے خود دعائے توسل میں آپ دیکھیں، امام کے ذریعے سے ہم نے سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں، یا معصومین کے ذریعے سے، رسول خدا کے ذریعے سے، شہزادے کونین کے ذریعے، نام بنام سب سے سفارش کی ہے کہ ہماری شفاعت فرما دیجیے، آپ کا مقام اس کے نزدیک بلند ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجیے، سوچ لگا دیجیے تاکہ ہماری شفاعت بھی ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو حجت خدا وسیلہ ہے۔ اب اگر آپ کو واقعہ سنا ہے، جناب موسیٰ کا زمانہ ہے،
ایک شخص نے اپنی موضوع سے مرتبط ہے، اپنی ایک حاجت کو پورا کرنے کے لیے 40 شب و روز دعا کی، مناجات کی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے اپنے وقت کے نبی جناب موسیٰ سے عرض کی کہ یا نبی اللہ، میں 40 روز سے ایک مقصد کے لیے دعا کر رہا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ 40 روز ہو گئے، ابھی 40 کی بات آئی تھی نہیں، تو قبول نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کلیم اللہ تھے جناب موسیٰ، اللہ سے کلام کرتے تھے، باتیں ہوتی تھی، راز و نیاز ہوتے تھے، تو کہا کہ میں پوچھوں گا پروردگار سے جناب۔ تو انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار میری امت میں ایک بندہ ہے جس کی 40 روز سے دعا کرے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو یہ جواب آیا کہ موسیٰ، اس شخص کو تمہارے حجت خدا ہونے کے بارے میں شک ہے، اس بنا پر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اگر یہ دعا مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ بھی شل ہو جائیں گے، زندگی بھر بھی دعا مانگتا رہے گا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وجہ یہی ہے کہ اس کو تمہارے حجت خدا ہونے کے بارے میں شک ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اگر حجت خدا کے بارے میں شک ہو جائے تو جو جناب موسیٰ جیسے نبی کے بارے میں اگر کوئی شک کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے ہاتھ شل ہو جائیں دعا مانگتے مانگتے، کٹ کے گر جائیں، نہیں دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی فخر موسیٰ کے بارے میں شک کرے، رسول خدا کے بارے میں شک کرے، آخری نبی کے بارے میں شک کرے، یا ان کے ولیوں کے بارے میں، نائبین کے بارے میں، جانشینوں کے بارے میں شک کرے، تو اس کا کیا انجام ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور شک کیا گیا ہے تاریخ میں، رسول خدا پہ بھی شک کیا گیا ہے، میں معصوم پہ بھی لوگوں نے شک کا اظہار کیا، کسی نے تو مانا ہی نہیں، امام ہی نہیں مانا، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ بھائی ہم سب حجت خدا ہیں، رسول خدا بھی اور ان کے 12 جانشین بھی سب حجت خدا ہیں، امام مہدی تک اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور کیا دعا کیا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا؟ تو بہت اچھا سوال تھا ماشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ ناظرین بھی استفادہ کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسروں کا بھی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ بہرحال۔ تو ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، قبلہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔